السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں سندھ اسمبلی کی متنازع نہروں کی تعمیر کے خلاف متفقہ قرارداد کی منظوری ہو یا سندھ حکومت کا جاب پورٹل کا افتتاح ہو، سچل سرمست کے 204ویں عرس پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار ہو یا ہندو برادری کا رمضان کے تقدس میں ہولی کی تقریب کا التوا ہو، یو آئی جی کی کاروباری حلقے کے لیے افطار ڈنر کی تقریب ہو یا شرجیل میمن کی برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر سے ملاقات ہو، کونسل جنرل امارات کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا اظہار ہو یا عالمی یوم خواتین پر تقاریب کا انعقاد ہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے، ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے اسکا احمد کی جانب۔ جی اسکا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ اسکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ لاہور پولیس نے دھرمپورہ بیجنگ انڈر پاس پر شہری سے جھگڑا اور فائرنگ کرنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ لاہور بڑی تباہی سے بچ گیا، کالعدم تحریک طالبان کا خودکش بمبار گرفتار۔ لاہور ریلوے ڈویژن نے پی سی 1 کے تحت ریلوے اسٹیشنز کی سولرائزیشن پر منتقلی کے کام کا آغاز کر دیا۔ پنجاب میں آلودگی پیدا کرنے والوں کے خلاف نئی ٹاسک فورس تیار۔ لاہور کے کرشنا مندر میں ہولی کی تقریب۔ میو ہسپتال لاہور چیسٹ وارڈ میں 16 مریضوں کو انجیکشن سے ری ایکشن ہو گیا۔ ملتان شجاع آباد کی لڑکی نے باپ کو اپنا جگر دے کر زندگی کی بازی ہار دی۔ 4 میچوں کی ہاکی سیریز میں کامیابی کے بعد جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں رضیہ ہمیں بتائیں گی اسلام آباد کی خاص خبریں۔ جی رضیہ۔ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضیہ خان اور آپ کو آگاہ کروں گی اسلام آباد میں رونما ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے۔ تو آئیے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز۔ چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اہم اجلاس، سی ڈی اے کا اسلام آباد سے جنگلی شہتوت کے تمام درخت ہٹانے کا فیصلہ۔ رمضان کے دوران مہنگائی میں مسلسل اضافہ، رواں ہفتے مہنگائی کی شرح 0.22% مزید بڑھ گئی۔ حکومت پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات مکمل، پاکستان کو $1 ارب سے زائد قرض کی قسط جلد جاری ہوگی۔ آئی ایم ایف، چینی ذخیرہ اندوز کرنے والے اب ہو جائیں تیار، وزیر اعظم نے چینی بحران پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد فورسز کا کامیاب آپریشن، پاک فوج نے 354 مسافروں کو بازیاب کرایا، ڈی جی آئی ایس پی آر۔ اسلام آباد میں سائنس کمیونیکیشن اینڈ ڈپلومیسی کے نام سے جریدے کا افتتاح۔ ہنگو سے تعلق رکھنے والے فٹ بالر محمد ریاض کی وزیر اعظم سے ملاقات، وزیر اعظم نے ریاض حسین کے ہمت اور حوصلے کو سراہا۔ ملک بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، نائجیرین خاتون سے 12 گرام کوکین اور 3 گرام آئس برآمد۔ جی تو ناظرین، لاہور اسلام آباد کی خاص خبریں تو آپ نے جان لی۔ اب آپ کے پیش خدمت اس ہفتے کی کراچی کی خاص خبریں، لیکن خبروں کی تفصیل سے پہلے پیش خدمت ان خبروں کی ہیڈ لائنز۔ سندھ اسمبلی میں دریائے سندھ پر متنازع نہروں کی تعمیر کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ روزگار کے مواقع، سندھ حکومت نے جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ سچل سرمست کا 204واں عرس، سندھ کی ہر صورت حفاظت کریں گے، مراد علی شاہ۔ ہندو برادری کا جذبہ تقدس رمضان، ہولی کی تقریب عید تک ملتوی۔ یو آئی جی کے زیر اہتمام افطار ڈنر کی پروقار تقریب، کاروباری حلقوں کی بھرپور شرکت۔ شرجیل میمن سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کی ملاقات، اہم امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کریں گے، کونسل جنرل امارات کا اظہار۔ پاکستان میں خواتین کو مردوں سے کم اجرت دی جاتی ہے، شمشاد اختر۔ یوم خواتین پر ڈاکٹر سمرین حسین کو سوچ عورت ایوارڈ تفویض۔ اور ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی بقیہ خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔
ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ سندھ اسمبلی نے جمعرات کو متنازع نہروں کی تعمیر کے خلاف وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ دریائے سندھ صوبے کی معیشت اور زراعت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1991 کے واٹر ریکارڈ کے مطابق پانی کی یکساں تقسیم ضروری ہے، جس کے تحت مزید کوئی کینال نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ مزید 6 متنازع نہروں کی تعمیر سے زراعت کو شدید نقصان پہنچے گا اور سندھ میں پانی کی کمی مزید بڑھ جائے گی۔ سندھ کی زیریں علاقے میں پہلے ہی پانی کی قلت ہے، جس سے انڈس ڈیلٹا متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ ایسے کسی بھی منصوبے کو منظور نہیں کرے گا جس سے پانی کی دستیابی متاثر ہو۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ اس منصوبے پر کام فوری طور پر روکا جائے۔ سندھ حکومت نے جاب پورٹل کا افتتاح کر دیا، جس کے ذریعے شہریوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے۔ جاب پورٹل کی افتتاحی تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن اور بزنس کمیونٹی کے علاوہ بڑی تعداد میں اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں پورٹل سے متعلق بتایا گیا کہ پاکستان میں 65% یوتھ ہے جن کے لیے یہ پورٹل بنایا گیا ہے۔ اس ایپ میں پڑھے لکھے افراد کے ساتھ ان پڑھ ہنرمند بھی اپنی سی وی ڈال سکتے ہیں۔ یہ ایپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم کیا گیا ہے، لہٰذا گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے اس پورٹل ایپ سے روزگار کے مواقع دیں گے اور تمام شعبوں میں بذریعہ ایپ افراد کو بھرتی کریں گے۔ نوکری دینے اور لینے والوں سے زیادہ رجسٹریشن کریں۔ حکومت سندھ بھی اپنی نوکریاں اس پورٹل کے ذریعے مشتہر کرے گی۔ مواقع اور ٹیلنٹ اکٹھے ہوں گے تو صوبہ ترقی کرے گا۔ درازہ شریف میں سچل سرمس کے 204ویں عرس کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم سندھ کے محافظ ہیں، سندھ کی ہر صورت حفاظت کریں گے۔ کینالز نکالنے پر اگر کسی ایک صوبے کو اعتراض ہوگا تو کینال نہیں بنیں گے۔ سندھ کو کینال بننے پر اعتراض ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہمارے پاس آئین موجود ہے، صوبے کی مشاورت کے بغیر کینال بنانا ممکن نہیں ہوگا۔ میں واضح کرتا ہوں کہ ایک بھی کینال نہیں بن رہا اور نہیں بنے گا۔ وزیر اعلیٰ نے سچل سرمس کے عرس کے افتتاح درگاہ کے سجادہ نشین خواجہ عبدالحق فاروقی، صوبائی وزراء سید ناصر حسین شاہ، سید ذوالفقار علی شاہ، سید ریاض حسین شاہ شیرازی، نعیم احمد کھرل، MPA اور پیپلز پارٹی ضلع خیرپور کے صدر نواب خان مستان کے ہمراہ کیا۔ پاکستانی ہندو کمیونٹی نے رمضان المبارک کے احترام میں ہولی کی مرکزی تقریب عید الفطر تک ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سربراہ پاکستان ہندو کونسل ڈاکٹر رمیش کمار وانکھوانی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ ہولی کی مرکزی سالانہ تقریب اور عید ملن پارٹی 6 اپریل کو کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ ڈاکٹر رمیش کمار وانکھوانی کا مزید کہنا تھا کہ ہولی نیکی کی بدی اور اچھائی کی برائی پر جیت کا نام ہے۔ ظلم کی رات جتنی تاریک ہو، روشنی کی ایک ننھی کرن اندھیرے کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ انہوں نے رواں ماہ ہونے والے چاند گرہن اور سورج گرہن کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بدی کی قوتیں روشنی کو بجھانا چاہتی ہیں، لیکن یہ جیت عارضی ہوتی ہے۔ سورج اور چاند بدی کو شکست دے کر ایک مرتبہ پھر چمکنے لگتے ہیں۔ یونائیٹڈ انٹرنیشنل گروپ کی جانب سے ہر سال ملک کے مختلف شہروں میں باقاعدگی سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کا مقصد کاروباری حلقوں، صنعت کاروں، بینکرز، سیلز مینیجرز اور کسٹمرز کے اعزاز میں پروقار تقریب کی دعوت کے ساتھ ساتھ کاروبار کے فروغ اور متعلقین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کراچی میں بھی ایسی ہی ایک پروقار افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں کاروباری نمائندوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یونائیٹڈ انٹرنیشنل گروپ جو ہے ہمیشہ پاکستان میں تمام بڑے شہروں میں افطار ڈنر کرواتا ہے۔ یہ ہماری اینول گیدرنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارے بینکار دوست، صنعت کار اور مختلف طبقوں سے رکھنے والے لوگ سارے جو ہے ہمارے مہمان ہوتے ہیں۔ بیکاز آف ہائی کاسٹ آف افطار ڈنر ریٹ، اس کی وجہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ کم ہو گئے۔ جیسے پہلے جو افطار ڈنر کے ریٹس ہوتے تھے وہ کچھ اور تھے، اب کچھ اور ہیں۔ ظاہر ہے مہنگائی بڑی اس کی وجہ سے، تو اس وجہ سے کچھ کم ہوئے ہیں، بٹ یہ کہ ہے جاری و ساری ہے۔ UIG ہمیشہ اس سے اپنا کسٹمرز کا جو ٹرسٹ ڈیولپ کرتا رہے گا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہم نے کریک ٹاور جو ہے وہ بھی لانچ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ہم نے بیسکلی ہمارے کلائنٹس جو ہیں اس میں کافی انٹرسٹڈ رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہم فرسٹ ڈے میں اس کی پوری سیل بھی کر لیں گے،
जो कि हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है. जैसे कि आपको पता है कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काफ़ी शहरों में पाकिस्तान के इफ्तार डिनर करते हैं. ये खाली हम कराची में नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारा लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में हमारा इफ्तार डिनर होता है. ये हमारा बेसिकली होता है कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन के लिए, और हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो सेल्स मैनेजर हैं, जो वो टारगेट अपना अचीव करते हैं. जैसे अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमने हमारा 13 बिलियन प्लस प्रीमियम हुआ है माशाल्लाह, और इस साल भी इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि हम 18 बिलियन करेंगे. कराची में तैनात बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डॉम ने सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से कराची में मुलाकात की और हुकूमत सिंध के इक़्तिसादी मंसूबों, मुल्की सियासी हालात और दीगर अहम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की. मुलाकात में सिंध में जारी तरक्याती कामों, अवामी फलाही मंसूबों और बरतानिया के साथ ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया. बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लांस डॉम से गुफ्तगू करते हुए सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर के तवस्सुत से बरतानवी सरमायाकारों से सिंध में सरमायाकारी पर जोर देते हुए कहा कि सिंध के तमाम शोबों में सरमायाकारी के लिए बहुत मौक़े मौजूद हैं. मुत्तहिदा अरब इमारात के कौंसल जनरल कराची वहीद अतीकुर रुमैती की जानिब से कराची की बिज़नेस कम्यूनिटी के एजाज़ में खुसूसी दावत इफ्तार दी गई, जिसमें कराची के नामवर ताजिरों ने शिरकत की. इफ्तार डिनर में पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन से मुंसलिक नामी गिरामी शख्सियात भी खुसूसी तौर पर शरीक हुई. इफ्तार डिनर के दौरान ताजिरों की तवाज़ो पाकिस्तानी और अरबी खानों और मशरूबात के ज़रिए की गई. इस मौके पर कौंसल जनरल UAE वहीद अतीकुर रुमैती का कहना था कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है. आने वाले बरसों के दौरान UAE पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है. माजी में पाकिस्तान का UAE की तरक्की में एक कलीदी किरदार रहा है. कौंसलेट जनरल इमारात का कहना था कि UAE हुकूमत पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन कोशिशें और ताउन भी हर सतह पर कर रही है. पाकिस्तान में होने वाला पहला बैनुल अक़वामी खजूर फेस्टिवल इसका अमली सबूत है. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में यौम ख़वातीन पर सिनफी मसावात के लिए गोंग तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड डॉक्टर शमशाद अख्तर का कहना था कि ख़वातीन को हर शोबे में शामिल किया जाए तो माशरे की क्वालिटी बदल जाएगी. लेकिन अफसोस कि पाकिस्तान में ख़वातीन को मर्दों से कम उजरत दी जाती है. शमशाद अख्तर का कहना था कि मुआशरों की तामीर में ख़वातीन का किरदार अहम रहा है. जेंडर गैप कम करना हमारा अज़्म है. ख़वातीन को साइंस और टेक्नोलॉजी में आने दें. फाइनेंशियल शोबों में भी ख़वातीन की शमूलियत होनी चाहिए. तकरीब में कारोबारी हलकों के अहम नुमाइंदगान भी मौजूद थे. आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से PC होटल कराची में मुनक्किदा तकरीब में दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर समरीन हुसैन, जो कि तमगा इम्तियाज़ की हामिल हैं, को ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सोच औरत अवार्ड से नवाजा गया. डॉक्टर समरीन हुसैन की तालीम, क़यादत और ख़वातीन के हुकूक़ व ख़ुद मुख्तारी के फ़रोग़ के लिए नुमाया ख़िदमात के एतराफ़ में उन्हें यह अवार्ड दिया गया. तकरीब में मुआशरे में मस्बत तब्दीली लाने वाली मुमताज़ शख्सियात को खराज तहसीन पेश किया गया. वाइस चांसलर की जानिब से ये अवार्ड दाऊद यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर एंड सिक्योरिटी इंजीनियर सद्दाम अली खच्ची ने वसूल किया. जी तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा की हफ्ते भर की अहम खबरें. अब चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. अब ब्रेक के बाद अस्का आपको बताएंगी लाहौर की ख़ास खबरों की तफसील. मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. सबसे पहले आपको बताएं, सूबाई दारुल हुकूमत में डाला गाड़ी और सरेआम असलहा कल्चर आम. मुगलपुरा में प्राइवेट गाड़ियों पर सवार सिक्योरिटी गार्ड का शहरी पर तशद्दुद. गार्ड्स ने पहले कार सवार पर फायरिंग की और तशद्दुद भी करते रहे. मुतासरा शहरी ने फायरिंग करने वाले गार्ड को पकड़ने की कोशिश की. वाक़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस वीडियो के मंजर आम पर आने के चंद घंटों बाद लाहौर पुलिस ने मुतासरा शहरी की मुद्दत में मुतादिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके 4 मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया. देखिए, बीजिंग अंडरपास के करीब निजी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स को शहरी पर तशद्दुद और गोली चलाना महंगा पड़ गया. पुलिस ने शहरी इमरान की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके पेश आने वाले वाक़े में मुलव्विस सिक्योरिटी कंपनी के 4 गार्ड्स को गिरफ्तार करके असला और गाड़ियां कब्जे में ले लीं. पुलिस ने अपने तमाम जगहों पे जहाँ जहाँ गाड़ियों के नंबर थे वो तमाम चीज़ें लेके हर उस जगह पे रेड करके फौरी तौर पे तमाम मुलजमान, तमाम गाड़ियाँ जो इसमें इन्वॉल्व थी, 2 डबल कैबिन 2 प्राडो, वो कस्टडी में ली. वो वेपन्स मिल गए, वो सारे सिक्योरिटी गार्ड मिल गए. वो जिसने वो मोटरकेड हायर किया हुआ था प्राइवेट, वो रेंटेड गाड़ियाँ, उनको भी हमने कस्टडी में ले लिया.
اور اب اس کی تفتیش چل رہی ہے. شہریوں کا کہنا تھا ڈالا کلچر کا جلد خاتمہ ہونا چاہیے, پولیس ملزموں کو سخت سزا دلوائے. تو یہ بڑی غلط بات ہے, اپنے پیسے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, اللہ دے سب کو, بل اس کو ایک طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, اس کے پیچھے کوئی ڈسپلن ہونا چاہیے. اب اس کو ایسے گنڈا گردی میں استعمال نہ کریں. ہر بندے کو اپنا اپنا ہوتا ہے کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے سیکیورٹی نہیں رکھی, انہوں نے گنڈے رکھے ہوئے ہیں. یہ گنڈا گردی کرتے ہیں, غریب بندے کو بے فضول کہیں پہ پکڑ کے مارتے ہیں. اگر اس کی طرف دیکھ بھی لیا جی تو انہیں ڈالے کی طرف دیکھا کہ جو مارنا شروع کر دیا. یہ سڑک ہے, روڈ ہے, کسی نے سائیکل والے نے بھی آنا ہے, گدا گاڑی والے نے بھی آنا ہے, موٹر سائیکل والے نے بھی آنا ہے. اس کا قطر مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈسٹرب کریں. یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی صاحب حیثیت بنایا ہے, ٹھیک ہے, تو عوام الناس کی خدمت کرنی چاہیے آپ کو, بجائے ان کو تنگ کرنے کے. 2 غیر ملکی پاسٹرز کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور پرائیویٹ گارڈز تعینات تھے. تصادم سے پہلے غیر ملکی اور میزبان اگلی گاڑی میں جا چکے تھے. ناظرین آپ کو بتائیں لاہور بڑکی روڈ کے قریب سی ڈی ٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تحریک طالبان کے خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا. ایک دہشت گرد زخمی حالت میں فرار ہو گیا. ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق سی ٹی ٹی نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے بڑکی روڈ کے قریب کارروائی کی, جس میں دہشت گردوں کے ساتھ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک خودکش دہشت گرد کو گرفتار کر لیا گیا, جبکہ اس کا زخمی ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. ذرائع کے مطابق گرفتار خودکش بمبار کی شناخت حافظ شمس کے نام سے ہوئی ہے, جو بلوچستان کا رہائشی ہے, اور اس کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے ہے. خودکش بمبار کے قبضے سے خودکش جیکٹ, سیفٹی فیوز وائر اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے. ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق دہشت گرد لاہور پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی مکمل کر چکے تھے, مگر بروقت کارروائی سے شہر بڑی تباہی سے بچ گیا. سی ٹی ٹی نے مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے. ناظرین لاہور ریلوے ڈویژن نے پی سی 1 کے تحت ریلوے اسٹیشنز کی سولرائزیشن پر منتقلی کے کام کا آغاز کر دیا ہے. رائے ون ریلوے اسٹیشن کی سولر پر مکمل منتقلی کے بعد گجرانوالہ اور گجرات ریلوے اسٹیشنوں کی سولرائزیشن کا کام تیزی سے جاری ہے. ذرائع کے مطابق لاہور ریلوے ڈویژن کے 14 بڑے ریلوے اسٹیشنوں پر سولرائزیشن سسٹم انسٹال کیا جائے گا. سولر سسٹم کی تنصیب کے بعد ایک ریلوے اسٹیشن سے 3000 یونٹ بجلی بچت کے ساتھ ماہانہ 15 لاکھ روپے کی بچت ہوگی. اسی طرح ریلوے لاہور ڈویژن میں سولرائزیشن سے ادارے کو ماہانہ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے بجلی کی مد میں بچت ہوگی. ریلوے اسٹیشنوں کی سولر پر منتقلی کے حوالے سے ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے لاہور کا کہنا ہے کہ سولرائزیشن سے اسٹیشنوں کو بلا تعطل بجلی دستیاب رہے گی, جس سے ٹرین آپریشن مزید بہتر ہوگا. آلودگی پیدا کرنے والے ہو جائیں ہوشیار, کیونکہ اب پنجاب حکومت نے اسپیشل ای پی اے فورس تیار کر لی ہے, جو کہ آلودگی پیدا کرنے والے کارخانوں, صنعتی یونٹس اور اسی طرح کے دیگر یونٹس کے خلاف کارروائی کرے گی. اس فورس کو آلودگی چیک کرنے کے جدید آلات مہیا کیے گئے ہیں. اس فورس کے پاس مکمل اختیارات ہوں گے کہ وہ آلودگی پیدا کرنے والے یونٹس کے خلاف نہ صرف ایف آئی آر کرے, بلکہ اس یونٹ کو بھاری جرمانہ عائد کر کے سیل بھی کر سکتی ہے. یہ فورس صنعتی یونٹس کے علاوہ سڑکوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرنے کے اختیارات رکھتی ہے. اس فورس کا چند روز میں باقاعدہ طور پر افتتاح کیا جا رہا ہے. ناظرین پاکستان بھر کی ہندو برادری نے ہولی تہوار روایتی جوش و خروش سے منایا. متروکہ وقف املاک بورڈ کے زیر انتظام لاہور کے کرشنا مندر میں ہولی کی تقریب ہوئی. مہمانوں کی مٹھائی اور پرساد سے بھی تواضع کی گئی. ایڈیشنل سیکریٹری شرائنز متروکہ وقف املاک بورڈ سیف اللہ کھوکھر نے ہندو رہنماؤں کے ہمراہ ہولی کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا. کرشنا مندر کے پجاری کاشی رام کا کہنا ہے ہولی کا تہوار ملتان سے پریلاد بھگت سے شروع ہوا. کرشنا مندر میں اس ہولی کی خوشیاں منانے کے لیے مسلم اور عیسائی برادری نے بھی شرکت کی. ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. میو ہسپتال لاہور کی چیسٹ وارڈ میں انجیکشن کے مبینہ ری ایکشن سے 36 سالہ مریضہ نورین جاں بحق ہو گئی, جبکہ 16 مریض متاثر ہوئے. متاثرہ مریضوں میں سے دولت خان نامی شخص وینٹیلیٹر پر تھا, جو بعد میں جان کی بازی ہار گیا. ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دیگر متاثرہ مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. دوسری جانب ہسپتال انتظامیہ نے ٹیکے کا استعمال روک دیا اور معاملے کی تحقیقات کے لیے پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق تور کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی. دیکھیے یوسف عباسی کی یہ رپورٹ. میو ہسپتال لاہور کے چیسٹ وارڈ میں انجیکشن سے 16 مریضوں کو ری ایکشن ہو گیا. انجیکشن کے ری ایکشن سے 36 سالہ نورین نامی خاتون جان کی بازی ہار گئی.
انجیکشن کے ریئیکشن کا شکار 26 سالہ دولت خان نامی مریض کو سیریس حالت میں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا مگر وہ بھی چل بسا۔ ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر احتشام الحق کے مطابق انجیکشنز کا استعمال فوری طور پر اسپتال میں روک دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس واقعے کی رپورٹ سیکرٹری ہیلتھ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے طلب کر لی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے میو ہسپتال میں 2 مریضوں کی وفات ہوئی۔ اس کے اندر بھی جو ہے وہ ابھی تک یہ انسانی غلطی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس پورے معاملے کے اندر کہ اس محلول کو تیار کرنے کے اندر غفلت برتی گئی ہے۔ سیکریٹری صحت عظمت محمود نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی بہادر بیٹی کے بارے میں جس نے باپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ ملتان کی تحصیل شجاعت میں BSc فائنل کی طالبہ مقدس نے اپنے جگر کا ٹکڑا دے کر والد کی جان بچا لی۔ پیوند کاری کے بعد والد کی زندگی تو بچ گئی لیکن 15 روز ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد مقدس دم توڑ گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملتان کی تحصیل شجاعت کے علاقے راجہ رام کا رہائشی تاجر راؤ خلیل طاہر طویل عرصے سے جگر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ اس کا جگر 60% ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا۔ خلیل احمد کی جوان سال بیٹی مقدس خلیل نے اپنے جگر کا ٹکڑا اپنے والد کو دے دیا۔ اچانک مقدس خلیل کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ہسپتال میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی۔ سبھی بازی تھے دینے کے لیے، پر جب اسے پتا چلا کہ میں دوں گی کہ میرا بلڈ گروپ میچ ہوا ہے تو بہت خوش ہوئی کہ بس میں ابو کی بیٹی ہوں، میرا بلڈ گروپ میچ ہوا ہے۔ بڑی خوشی اس نے اپنا جگر دیا۔ بچوں نے کسی نے روکا بھی، سہیلیوں نے کہ نہیں ایسا نہ کرو، کہ اللہ نے انہوں نے کہا نہیں میری جان کی مجھے فکر نہیں ہے، میرا ابو صحت مند ہو جائے۔ مرحومہ کی نماز جنازہ راجہ رام عیدگاہ میں پڑھائی گئی۔ مقدس خلیل کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مقدس کا والد سندھ کے گمبٹ ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں 4 میچوں کی ہاکی سیریز میں کامیابی کے بعد جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی۔ پاکستان جونیئر ہاکی ٹیم ایک بھی میچ جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ 21 سال بعد پاکستان میں آ کر کھیلنے پر جرمن کھلاڑی پاکستان کی مہمان نوازی کے گن گانے لگے۔ منتظمین نے ایونٹ کی کامیابی کو پاکستان ہاکی کے لیے بہت اہم قرار دیا ہے۔ تفصیلات محمد یوسف انجم سے۔ پاک جرمنی جونیئر ہاکی سیریز کے تیسرے میچ میں جرمنی جونیئر ہاکی ٹیم نے پاکستان جونیئر کو 2-1 سے شکست دے دی۔ جرمنی کی طرف سے بین ہسباک اور لوکاس کیزل نے 1-1 گول کیا۔ پاکستان کا واحد گول فیاض نے سکور کیا۔ پہلے 3 کوارٹر تک میچ بغیر کسی گول کے برابر تھا۔ میچ کے تینوں گول کھیل کے آخری کوارٹر میں ہوئے۔ پاکستان اور جرمنی جونیئر ہاکی میچ کے دوران صدر POA عارف سعید، صدر PHF اور سیکریٹری PHF مہمان خصوصی تھے۔ صدر POA عارف سعید نے کہا حکومت کو ہاکی کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہاکی کو آگے بڑھانے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ ہماری خواہشات سے صرف ہاکی نہیں بڑھے گی اور ان تمام چیزوں کے لیے وسائل چاہیے، تو حکومت، اسپانسر، POA جو بھی کر سکے، گیم کو اگر آپ نے ریزریکٹ کرنا ہے، دوبارہ اس کو اپنے عروج پہ لانا ہے۔ صدر PHF طارق بھکٹی نے کہا جرمن نیشنل ہاکی ٹیم کا پاکستان میں آ کر کھیلنا بہت خوش آئند ہے۔ ہاکی کی ریوائول ہو چکی ہے انشاءاللہ۔ 2024 ہمارا بڑا اچھا سال گیا ہے، ہم نے بڑے ایوارڈ لے کے آئے ہیں، سلور میڈل اور برونز میڈل، اور اب ہم ہاکی لیگ کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ سیکریٹری PHF رانا مجاہر نے کہا پاکستان میں ہاکی کے میدان آباد ہونے جا رہے ہیں۔ 21 سال کے بعد جرمنی کی ٹیم کا آنا، پاکستان میں ہاکی کی نئے راہیں کھل گئی ہیں۔ آج لوگ ہاکی لورز خوش ہیں کہ پاکستان میں ہاکی بحال ہونے جا رہی ہے۔ سیریز کا آخری میچ جمعرات کو اسلام آباد میں کھیلا جائے گا، جبکہ 4 میچوں کی سیریز میں جرمن ٹیم کو 3-0 کی برتری حاصل ہے۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گی اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے جنگلی شہتوت کے تمام درخت ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ CDA پیپر ملبری کی جگہ ہزاروں دیسی پودے لگائے گا۔ CDA ہیڈ کوارٹرز میں چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں پاکستان اور باکو کے ماحولیاتی ماہرین اور CDA کے انوائرمنٹ ونگ کے سینئر افسران نے شرکت کی۔
بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ شہری ہر سال بڑے پیمانے پر پولن الرجی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جنگلی شہتوت کے درخت اسلام آباد میں خاص طور پر بہار کے موسم میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کرتے ہیں۔ اجلاس کے دوران چیئرمین محمد علی رندھاوا نے شکرپڑیا میں 10,000 سے زائد شہتوت کے درخت کاٹنے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ ان کی جگہ نئے ہزاروں دیسی درخت لگائے جائیں گے۔ ان درختوں سے ہوا میں پھیلنے والے پولن کے ذرات شدید قسم کی سانس کی الرجی اور بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وفاقی دائرہ شماریات نے ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے، جس کے مطابق رمضان المبارک کے دوران مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس دوران کئی اشیاء مزید مہنگی ہو گئی ہیں۔ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح 0.22% مزید بڑھ گئی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مسلسل 15ویں ہفتے چینی کی قیمت میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس ہفتے چینی 9.26 روپے فی کلو مزید مہنگی ہو گئی۔ ایک ہفتے میں 12 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ مہنگی ہونے والی اشیاء میں ٹماٹر، برائلر مرغی، بیف اور کیلے بھی شامل ہیں۔ حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات مکمل ہو گئے۔ حکومت نے اخراجات کے کنٹرول، خاص طور پر ترقیاتی پروگرام کے ذریعے مالی اہداف کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو $1 ارب سے زائد قرض کی قسط جاری ہوگی۔ IMF نے پاکستان کے ساتھ مذاکرات سے متعلق اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ IMF کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام پر جائزے کے لیے مذاکرات میں کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے بھی بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور مصنوعی طور پر چینی کی قلت پیدا کر کے قیمت میں اضافے کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ چینی ذخیرہ کرنے، قیمتوں پر سٹا کھیل کر اس میں مصنوعی اضافے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ناجائز منافع خوروں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ چینی کی قیمت کو پر لگ گئے، ایک ہفتے میں قیمت میں ریکارڈ اضافہ، چینی 190 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ پرائس کنٹرول کمیٹیاں قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام۔ کوئٹہ میں چینی کی قیمت 175 روپے کلو ہو گئی۔ رمضان سے پہلے 145 روپے فی کلو فروخت ہو رہی تھی۔ ہول سیلز اور دکانداروں کا کہنا ہے انہیں شوگر مل سے چینی مہنگی مل رہی ہے۔ دوسری طرف کراچی میں چینی 170 روپے کلو دستیاب ہے۔ چینی بہت مہنگی ہو گئی ہے، بہت زیادہ مہنگی ہوئی، رمضان سے پہلے سستی تھی۔ لاہور میں رمضان المبارک شروع ہوتے ہی چینی 20 روپے کلو مہنگی ہو گئی، مارکیٹ میں 170 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ حکومت نے رمضان میں چینی 130 روپے کلو فروخت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ کو چاہیے کہ چیزوں کا جو ریٹ وغیرہ ہے ان کو کنٹرول کریں۔ چینی اتنی مہنگی ہو گیا کہ ہم شربت نہیں پی سکتے۔ راولپنڈی میں چینی 175 اور قریبی علاقوں میں 178 سے 180 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر قیمت 153 روپے کلو مقرر ہے، لیکن وہاں چینی دستیاب نہیں۔ ادھر پشاور میں چینی کی قیمت کو بریک نہ لگ سکی، 10 روز میں 50 کلو کی بوری کی قیمت میں 800 روپے اضافہ ہو گیا۔ چینی 150 سے 180 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ شہر میں دکاندار چینی 190 روپے فی کلو تک بھی فروخت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملے اور فورسز کے کامیاب آپریشن کے بعد DGISPR جنرل احمد شریف چودھری نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے دشوار گزار راستے پر ٹرین پر حملہ کیا۔ جائے وقوع پر پہنچنا بہت مشکل کام تھا۔ جعفر ایکسپریس کے ریلوے ٹریک کو دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا۔ خواتین اور بچوں کو ٹرین میں رکھا گیا اور دیگر کو باہر نکالا گیا۔ DGISPR کا مزید کہنا تھا کہ 36 گھنٹے کے اندر انتہائی دشوار جگہ پر یقین، اعتماد اور پلاننگ کے تحت فوج، ایئر فورس، FC، SSG کمانڈوز اور قوم کی دعاؤں کے ساتھ کامیاب آپریشن کیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق جعفر ایکسپریس ٹرین میں 354 مسافروں کو بازیاب کرایا گیا، 26 افراد شہید ہوئے اور 37 زخمی ہیں۔ دہشت گردوں کے پاس کوئی یرغمال مسافر نہیں ہے۔ DGISPR کی پریس کانفرنس کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سائنس کمیونیکیشن اور سفارتکاری کے مابین تعلقات کو اجاگر کرنے کے لیے اسلام آباد میں سائنس کمیونیکیشن اینڈ ڈپلومیسی کے نام سے جریدے کا افتتاح کر دیا گیا۔
مقررین نے جریدے کو سائنس اور سفارتکاری کے شعبے میں بین الاقوامی سطح پر پائیدار ترقی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا۔ اس موقع پر جریدے کے پیٹرن ان چیف پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال چودھری نے کہا کہ سائنس کی بہتر کمیونیکیشن عالمی مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ مہمان خصوصی اور سفارتکار طاہر ایچ اندرابی نے کہا کہ اس جریدے سے نہ صرف پاکستانی سائنسدانوں کی آواز عالمی سطح پر سنی جائے گی بلکہ عالمی سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی پاکستان کا مقام مستحکم ہوگا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ہنگو سے تعلق رکھنے والے فٹ بال کے کھلاڑی محمد ریاض سے ملاقات کی۔ وزیراعظم نے ریاض حسین کے ہمت اور حوصلے کو سراہا اور 25 لاکھ روپے کی مالی معاونت بھی کی۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ پاکستانی نوجوان ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ پاکستانی کھلاڑیوں کو ہر قسم کی سہولت اور ان کو بین الاقوامی سطح پر مسابقت کے لیے وسائل کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیراعظم نے محمد ریاض کو کھیل جاری رکھنے اور پاکستان میں فٹ بال کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی تلقین کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پہلے تو ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں سر جو آپ نے ہمیں بلایا یہاں پہ۔ سر آپ نے نوٹس کیا تھا مطلب کہ جتنے اسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں نے کہا تھا کہ ان کو اسپورٹس مین جو ہیں ان کو ادارے لیں، فیڈرل اداروں کو میں نے فیصلہ دیا تھا پچھلی گورنمنٹ میں۔ آپ جہاں کہیں گے کرا دیتے ہیں۔ آپ کو نیشنل بینک میں چاہیے جاب، میں وہاں کرا دیتا ہوں۔ کہاں چاہیے؟ جتنے بھی وفاقی ادارے ہیں ان میں ہم اپنے ماہرہ اسپورٹس مین کو ہم ان کو جاب دیں گے اور یہ پالیسی میں بنا چکا ہوں بالکل۔ رانا صاحب مہربانی کر کے آپ اس کی ایک ریویو میٹنگ کر کے تو پھر مجھے آپ اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو مجھے بتائیں، نہیں تو اس کو آپ فوری طور پہ امپلیمنٹ کروائیں۔ تو خان صاحب بہت مہربانی، شکریہ سر آپ کے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ اپنے والدین کو میرا سلام دیجیے گا۔ محمد ریاض ہے اور میں ایک انٹرنیشنل فٹ بال پلیئر ہوں۔ وزیر اعظم نے مجھے مزدوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے مجھے بلایا کہ مطلب آپ آج کے بعد مزدوری نہیں کرو گے، اپنے اسپورٹس پہ توجہ دو گے۔ میں اس کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، اور میں نے وزیر اعظم صاحب کو بتایا بھی کہ مطلب میرے جیسے بہت سارے پلیئر ہیں کہ وہ بے روزگار ہے اور مطلب اس کا کوئی ڈپارٹمنٹ وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے جو بند ہوئے تھے، تو وزیر اعظم صاحب نے بتایا کہ مطلب میں وہ سب بحال کر دوں گا انشاءاللہ۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ ANF کی جانب سے ملک بھر میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اسلام آباد میں نائجیرین خاتون سے 12 گرام کوکین اور 3 گرام آئس برآمد کر لی گئی۔ ANF نے مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن میں 8 ملزمان کو گرفتار کر کے 18 کروڑ 86 لاکھ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کر لیں۔ GT روڈ راولپنڈی میں ہسپتال کے قریب نائجیرین باشندے سے 1 کلو سے زائد چرس، 2 گرام کوکین اور 150 گرام آئس برآمد کی گئی۔ G10 اسلام آباد کے قریب نائجیرین خاتون سے 12 گرام کوکین اور 300 گرام آئس بھی برآمد ہوئی ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔